صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر ای ثوابہ وهو الجنہ حتی تنفقوا تصدقوا مما تحبون من اموالکم وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم فیجازی علیہ۔ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے، یعنی نیکی کا ثواب اور وہ جنت ہے تم پا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم خرچہ کرو اپنے پسندیدہ مال کو، اور جو کچھ بھی تم خرچہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور وہ اس پر بدلہ دے گا۔ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُودُ إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ يَعْقُوبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ الْإِبِلُ لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ إِرْقِ النِّسَاءِ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ فَنَظَرَ إِنْ شَفِيَ لَا يَأْكُلُهَا فَحُرِّمَ عَلَيْهِ من قبل ان تنزل التوراۃ وبعد ذلك بعد ابراہیم ولم تكن على عهده حراما كما زعموا قل لهم فاتوا بالتوراۃ فاتلوها لتبين صدق قولكم ان كنتم صادقین فيه فبهتوا ولم يأتوا بها۔ اور اگلی آیت نازل ہوئی جب یہودیوں نے کہا کہ اے محمد آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں اور وہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ نہیں کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جس کو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور وہ اونٹ کا گوشت تھا اس لیے کہ ان کو عرق نساء کا بھی ان کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، تو انہوں نے منت مانا کہ اگر وہ شفا یاب ہو گئے تو اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، چنانچہ ان پر حرام قرار دیا گیا۔ اور یہ تورات کے نزول سے پہلے کی بات ہے اور یہ واقعہ ابراہیم کے بعد کا ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ عَلَىٰ عَهْدِ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ حرام نہیں تھا جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ تم تورات لے آؤ، اس کی تلاوت کرو تاکہ تمہارے بات کی سچائی سامنے آ جائے اگر تم سچے ہو اس سلسلے میں۔ چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گئے اور تورات نہیں لائے۔ دو باتیں ہیں دو آیت کے اندر۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نیکی کا ثواب مکمل طریقے سے اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ چیزوں کو، اپنے پسندیدہ اموال کو تم خرچہ نہ کرو، یعنی نیکی کا ثواب سے مراد جنت۔ تم جنت کا حصول، جنت تم نہیں پا سکو گے تاکہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راہ میں خرچہ کرو، ہے نا۔ تو اس آیت کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے نزدیک جو ان کا سب سے پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا اس کو انہوں نے حضور کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال صدقہ ہے۔ جیسے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا مدینہ کے قریب، سمجھا، مدینہ ہی میں ان کا ایک باغ تھا، اور وہ باغ بڑا پھلدار بھی تھا، اس میں ایک کنواں تھا جس کا نام بیرہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں تشریف لے بھی جاتے تھے، پانی ٹھنڈا تھا اور میٹھا تھا، آپ پانی نوش بھی فرماتے تھے۔ حضرت طلحہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ باغ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ اور ان رشتہ داروں پر یہ باغ صدقہ کر دو، تو انہوں نے ان رشتہ داروں پر وہ باغ صدقہ کر دیا، سمجھا۔ اگلی آیت ہے کیا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کیا کہ اے محمد آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹ کا دودھ حرام تھا، وہ نہیں کھاتے تھے، نہ اونٹ کا گوشت اور نہ اونٹ کا دودھ پیتے تھے۔ آپ کیوں ایسا کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک بھی اونٹ کا گوشت حلال تھا، اس کا دودھ حلال تھا،
ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی اونٹ کا گوشت حلال اور اس کا دودھ حلال تھا، حضرت اسحاق کے نزدیک بھی، حضرت اسماعیل کے نزدیک بھی۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کو ایک بیماری عرق النساء کی لاحق ہو گئی تھی۔ اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا تھا، پرہیزاً اونٹ کا گوشت ممنوع کر لیا تھا اپنے آپ پر، تو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ نہیں استعمال کیا کرتے تھے، اور بعد میں ان پر کیا کر دیا گیا، حرام قرار دیا گیا ہے نا۔ اور لیکن بنی اسرائیل کی شریعت میں، چاہے تورات والی شریعت ہو، چاہے انجیل والی شریعت ہو، عیسائیوں کی شریعت میں یا یہودیوں کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کیا ہے، حرام نہیں ہے، اور نہ ہی اونٹ کا دودھ حرام تھا، ہے نا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چیلنج دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لے آؤ اور اس کی تلاوت کر کے بتاؤ کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے اور اونٹ کا دودھ حرام ہے۔ دیکھیے، لن تنالوا البر، تم نیکی کا ثواب یعنی جنت پا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اپنے پسندیدہ اموال کو خرچہ کرو، اور جو کچھ بھی تم خرچہ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اس پر بدلہ دے گا۔ اور اگلی آیت نازل ہوئی جب یہود نے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ نہیں کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ ہلن حلال کے معنی میں ہے کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، کوئی کھانا حرام نہیں تھا، مگر وہی جس کو اسرائیل نے، یعقوب نے اپنے آپ پر حرام قرار دے لیا تھا، اور وہ اونٹ ہے، جبکہ ان کو عرق النساء کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ لما حصل لہ عرق النساء، چاہے لما بھی پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ ان کو عرق النساء کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، فتح کے ساتھ اور قصر کے ساتھ، یعنی النساء جو ہے نا، نون پر زبر بھی پڑھیں گے اور الف مقصورہ کے ساتھ پڑھیں گے، نساء ہے نا، نساء نہیں، نساء تو عورت ہو گئی نا، تو نساء پڑھیں گے، عرق النساء، عرق النساء۔ یہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو پٹے سے شروع ہوتی ہے اور پھر کمر پورا پکڑ لیتا ہے اور ٹھونا وغیرہ کیا ہو جاتا ہے، جام ہونے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ آدمی مفلوج کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ ہے نا، پیر بھی ناکام ہو سکتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہلائے گا، عرق النساء۔ فنظر ان شفیہ، تو انہوں نے منت مانا کہ اگر وہ شفا یاب ہو گئے، لا یاکلھا، تو اونٹ کا گوشت یا اونٹ کا دودھ استعمال نہیں کریں گے، فحرم علیہ، چنانچہ ان پر حرام قرار دے دیا گیا اونٹ کا گوشت، جو شفا یاب ہو گئے وہ، من قبل ان تنزل التورات، اور یہ واقعہ تورات کے نزول سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ ان کے بہت بعد موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور تورات نازل ہوئی ہے۔ وذالک بعد ابراہیم، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بھی نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو ان یہودیوں نے کیسے منسوب کر دیا ابراہیم کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ولم تکن علی عہدہ حراما، اور یہ اونٹ کا گوشت یا دودھ حرام نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں، جیسا کہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، جیسا کہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔ قل لهم فاتوا بالتوراۃ فاتلوها لیتبین صدق قولکم، آپ کہیے ان سے کہ تم تورات لے آؤ اور اس کی تلاوت کرو تاکہ تمہارے قول کی سچائی سامنے آ جائے، واضح ہو جائے، اگر تم سچے ہو اس سلسلے میں، یعنی اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو کیا کرو، تو تم تورات لے کر کے تلاوت کرو اور بتاؤ کون سی آیت ہے جس آیت کے روح سے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت کیا ہو گیا تھا، حرام ہو گیا تھا۔ اب وہی تو وہ ہکا بکا رہ گئے اور تورات نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، جو کوئی اللہ پر جھوٹ گڑھے گا اس کے بعد ای ظہور الحجت، حجت کے ظاہر ہونے کے بعد، بأن التحریم انما کان من جہت یعقوب لا علی عہد ابراہیم، بئی طور کی حرمت، اونٹ کے گوشت کی حرمت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے تھی، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ اولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، المتجاوزون الحق علی الباطل، حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہے ہیں، باطل کی طرف تجاوز کر رہے ہیں۔ قل صدق اللہ فی ھذا کجمیع ما اخبر به فاتبعوا ملۃ ابراہیم التی انا علیہا حنیفا مائلا عن کل دین الی دین الاسلام وما کان من المشرکین۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کر دکھایا، اللہ نے سچ کہا، فی ھذا، اس سلسلے میں، کجمیع ما اخبر به، کہ ان تمام کی طرح جو جس کی وہ کجمیع ما اخبر به،
ان تمام باتوں کی طرح جس کی خبر دی گئی۔ فاتبعوا ملت ابراہیم، تو اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، التی انا علیہا، جس پر میں ہوں، حنیفا مائلا عن کل دین الا دین الاسلام، یکسو ہو کر کے دین اسلام کی طرف ہر دین سے مائل ہو کر کے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا۔ کون سی بات سچ کہی؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے جو بات کہی تھی وہ بات سچی ہے، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ دیگر واقعات کی خبر دے رہا ہے اور قرآن کریم کے اندر، اور وہ تمام باتیں سچی ہیں، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسرائیل کی شریعت کے اندر حرام تھا، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اور تورات اور انجیل میں حرام نہیں تھا، یہ بات بھی سچی ہے۔ لہذا تم ملت ابراہیمی کی پیروی کر لو، اور ملت ابراہیمی کے اصل پیروکار کون ہوں؟ میں ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ملت ابراہیمی کی پیروی کا مطلب کیا ہے کہ تمام ادیان باطلہ سے ہٹ کر کے کٹ کر کے دین اسلام جو دین حق ہے اس کی طرف مائل ہو جائے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے۔ بات ختم ہوئی۔ وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا قِبْلَتُنَا قَبْلَ قِبْلَتِكُمْ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ مُتَعَبِّدًا لِلنَّاسِ فِي الْأَرْضِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ بِالْبَاءِ لُغَةٌ فِي مَكَّةَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا کیا ہے؟ بَتَّكَ آنَاكَ الْجَبَابِرَ أَيْ تَدُقُّهَا بَنَاهُ الْمَلَائِكَةُ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ ووزع بعده الأقصى وبينهما 40 سنة، وما في حديث الصحيحين وفي حديث أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة بيضاء فدحيت الأرض من تحته مباركا حال من الذي أي ذا بركة وهدى للعالمين۔ قبلے کے تعلق سے یہ بات آئی، قبلے پر مشرک کیا ہے، یہودیوں نے اعتراض کیا تھا۔ کیا تھا اعتراض؟ مسلمانوں کے قبلے کو لے کر کے۔ وَنَزَلَ، اور اگلی آیت نازل ہوئی جب یہودیوں نے کہا کہ ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے پہلے کا ہے، یعنی ہمارا بیت المقدس والا قبلہ قدیم ہے، تمہارا قبلہ جدید ہے۔ تو ان اول بیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ پہلا گھر، وضع متعبدا للناس، جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، فی الارض، روئے زمین پر، للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، بالباء لغۃ فی مکہ، یہ مکہ کی ایک لغت با کے ساتھ ہے، بکہ ہے نا، مکہ اور بکہ دونوں بولا جاتا ہے، تو مکہ میں ایک لغت ہے بکہ کی بھی۔ سمیت بذالک، بکہ اس لیے کہا گیا، لأنہا بتک آناک الجبابرہ، اس لیے کہ اس نے تبکہ، لأنہا تبکہ آناک الجبابرہ، اس لیے کہ اس نے کیا ہے، سرکشوں کے گردنوں کو توڑ دیا ہے نا، یعنی جس نے خانہ کعبہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا ہے، جیسے کہ ابرہہ کا لشکر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں کو مروڑ دیا ہے، توڑ دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے، اس لیے اس کو مکہ کہا جاتا ہے، یعنی توڑ پھوڑ کرنے والا، کیا ہے، توڑ پھوڑ کرنے والا۔ بناہ الملائکہ، تو مکہ کی تعمیر پہلے کی فرشتوں نے، آدم کی تخلیق سے پہلے، ووضع بعدہ الاقصی، اور اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی، وبینہما 40 سنۃ، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا، یعنی مسجد اقصی اور بیت اللہ، ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ کما فی الحدیث صحیحین، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے، وفی حدیث انہ اول ما ظہر علی وجہ الماء عند خلق السماوات والارض، کہ سب سے پہلی چیز جو ظاہر ہوئی پانی کے اوپر آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت، زبدۃ بیضاء، سفید جھاگ تھا، فدحیت الارض من تحتہ، اور زمین کو اس کے نیچے سے پھیلایا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کی تخلیق کا ارادہ کیا تو کیا ہے، سمندر پانی ہی پانی تھا، زمین پانی ہی پانی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جہاں پر مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں پر جھاگ نمودار ہوا ہے نا، اور اس جھاگ کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا کر دیا، پھیلایا، تو گویا کہ زمین کا جورن، زمین کا دہی کا جو جورن ہوتا ہے، تو زمین کا جو جورن ہے وہ کیا ہے، خانہ کعبہ کی جگہ ہے نا، مکہ مکرمہ ہے، خانہ کعبہ کی جگہ ہے۔ مبارکن، اس حال میں کہ وبا برکت ہے،
مبارکن حال ہے الذی سے ای بابرکت ذا برکت برکت والا مکان ہے، وہدی للعالمین اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کا ہے خانہ کعبہ تمام لوگوں کا قبلہ ہے، سمجھا؟ اس کی طرف گھوم کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ فیہ آیات بینات منہا مقام ابراہیم، اس کے اندر اس میں واضح نشانیاں ہیں، اس میں واضح نشانیاں ہیں، کس میں؟ یعنی مکہ میں واضح نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، منہا مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں سے مقام ابراہیم بھی ہے نا؟ تو مکہ میں کتنی نشانیاں ہیں؟ صفا کی نشانی، مروہ کی نشانی، خود خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے نا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ای الحجر الذی قام علیہ عند بناء البیت، یعنی وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے وقت، فاثر قدماہ فیہ، چنانچہ ان کے قدم نے اثر ڈال دیا اس میں، ان کے قدم نے نشان اگا دیا کس میں؟ پتھر میں۔ وبقی الی الآن، اور وہ نشان اب تک باقی ہے، ما تداول الزمان، گردش زمانہ کے باوجود، وتداول الایدی، اور بار بار ہاتھ پھیرنے کے باوجود، کروڑوں لوگوں نے ہاتھ پھیرا لیکن وہ نشان باقی ہے۔ کیا ہے؟ ومنہا تضعیف الحسنات فیہ، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ نیکیوں کا اضافہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس میں نیکیوں میں کئی گنا اضافہ فرماتے ہیں، کہ حرم شریف کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہے؟ وَأَنَّ الطَّيْرَ لَا يَعْلُوهُ، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پرندہ خانہ کعبہ کے اوپر سے اڑتا نہیں ہے بلکہ سائڈ سے گزرتا ہے۔ ایک نشانی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کہ خانہ کعبہ خانہ کے اوپر سے پرندہ اڑتا نہیں ہے، گزرتا نہیں ہے، بلکہ پرندہ اگر آ رہا ہے اور خانہ کعبہ سامنے آ جائے گا تو سائڈ سے گزر جائے گا، ہے نا، اس کے اوپر سے نہیں گزرے گا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، لا يتعرض له، اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، بقتل او ظلم وغیر ذلك، قتل کر کے یا ظلم کر کے یا اس کے علاوہ دیگر طریقے سے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی قاتل بھی آ جائے گا خانہ کعبہ میں تو اس کو وہاں قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، واجب ہے، بکسر الہاء، ہا کے کسرے کے ساتھ، فتحہ اور ہا کے فتح کے ساتھ، لغتان، یہ دو لغت ہیں، یعنی حج اور حج، فی مصدر حج، اور یہ مصدر ہے حجہ سے بنا ہے، بمعنی قصدہ، کس سے؟ قصدہ کے معنی میں، فی مصدر حج، یہ حج المصدر کے معنی میں ہے، اور قصدہ کے، یہ حج المصدر ہے اور قصدہ کے معنی میں ہے۔ وَيَبْدُلُ مِنَ النَّاسِ مَنِ اسْتَطَاعَ، اور بدل ہے الناس سے من استطاع الیہ سبیلا، تو للہ علی الناس ہے نا، تو الناس مبدل منہ ہے، اور من استطاع الیہ سبیلا یہ کیا ہے؟ بدل ہے۔ طریقاً، سبیلاً کا معنی طریقاً، یعنی جو کوئی بیت اللہ جانے کا زاد و راحلہ، بیت اللہ جانے کی سکت رکھتا ہو، فسرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی، استطاعت کی، یعنی کون آدمی مستطیع ہے حج کے لیے، استطاعت رکھتا ہے، اس کی تفسیر اللہ کے رسول نے کی، بالزاد والراحلہ، کہ توشہ اور سفر، یعنی کوئی آدمی اگر بیت اللہ جانے اور بیت اللہ سے واپس آنے کا اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ بیت اللہ جا سکتا ہے، بیت اللہ سے آ سکتا ہے، تو اس پر کیا ہے؟ اور گھر کا کھانا خرچہ دے سکتا ہے اس درمیان کا، تو اس پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی استطاعت کی تفسیر کس سے کی؟ زاد و راحلہ سے، ہے نا، یعنی آپ کے پاس توشہ بھی ہونا چاہیے بیت اللہ جانے کا خرچہ، اور آپ کے پاس سواری کا بھی نظم ہونا چاہیے، سمجھا؟ آج کل تو اونٹ کھچر وغیرہ سے لوگ نہیں جاتے ہیں، آج کل ہوائی جہاز سے لوگ جاتے ہیں، تو وہاں ہوائی جہاز سے جانا، وہاں رہنا، وہاں سے آنا، اور پھر گھر کا خرچہ، اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ رواہ الحاکم، اس کو حاکم نے روایت کیا ہے، وغیرہ اور دوسرے لوگوں نے بھی روایت کیا ہے۔ ومن کفر باللہ او بما فرضہ من الحج، اور جو کوئی اللہ کا انکار کرے گا یا اس حج کا جو اللہ نے فرض کیا ہے، تو سنو، ان اللہ غنی عن العالمین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے دنیا والوں سے، الانس والجن والملائکۃ عن عبادتہم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے انسان سے بھی، جنات سے بھی، فرشتوں سے بھی، اور ان کی عبادت سے بھی۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ القرآن واللہ شہید علی ما تعملون فیجازیکم علیہ، آپ کہیے کہ اہل کتاب،
کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا یعنی قرآن کریم کا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، اللہ تم کو اس پر بدلہ دے گا۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون تصرفون عن سبیل اللہ ایدینہ من آمن بتکذیبکم النبی وکتمناتہ تبغونہا اذا تبغون السبیل عوجا مصدر بمعنی معوجۃ ای مائلۃ عن الحق وانتم شہداء عالمون بان الدین المرضی هو القیم دین الاسلام کما فی کتابکم وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آپ کہیے کہ اہل کتاب کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے مراد اللہ کے دین سے، من آمنا ایمان والوں کو، بتکذیبکم النبی وکتمناتہ کہ تم نبی کو جھٹلاتے ہو اور نبی کی صفات کو چھپاتے ہو، یعنی نبی کی صفات جو تمہاری کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان صفات کو تم چھپا لیتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے، ایمان والوں کو اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ تبغونہا کہ تم اس میں تلاش کرتے ہو، عوجن کجی، مصدر بمعنی معوجۃ، عوجن مصدر ہے، معوجۃ کے معنی میں ہے، ای مائلۃ عن الحق یعنی حق سے کترانے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ تم تلاش کرتے ہو قرآن کریم کے اندر یا نبی کے شریعت کے اندر کہ تم حق سے مائل ہو جاؤ دوسرے طرف۔ وانتم شہداء حالانکہ تم گواہ ہو، تم جانتے ہو، تم کا جانکار ہو، عالمون بان الدین المرضی هو الدین القیم حالانکہ تم جانکار ہو کہ دین پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہی ہے جیسا کہ تمہاری کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو، یعنی جو کفر تم کرتے ہو، جو جھوٹ تم بولتے ہو، حضور کی شان میں جھوٹ بولتے ہو، دین اسلام کو تم جھٹلاتے ہو، اللہ کے ساتھ تم کفر کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، اللہ جانتا ہے، غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرکم الی وقتکم بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو مؤخر کر دیتا، تم کو مہلت دیتا ہے تمہارے وقت مقررہ تک، فیجازیکم تم کو بدلہ دے گا چاہے مرنے کے بعد چاہے قیامت تک۔ ونزل لما مر بعض اليهود على الاوس والخزرج فغازه تعلفهم فذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ اور اگلی آیت نازل ہوئی جب بعض یہودیوں کا گزر اوس اور خزرج پر ہوا تو ان کی باہمی دوستی نے ان یہودیوں کو غضبناک کر دیا، غصہ دلا دیا، تو یہودیوں نے ان کے سامنے ذکر کیا اس اختلاف، اس فتنوں کا جو ان کے درمیان زمانے جاہلیت میں تھا، تو وہ لوگ الجھ پڑے اور قریب تھا کہ قتال کر لیتے آپس میں۔ یعنی جب دیکھا یہودیوں نے کہ اوس اور خزرج باہم شیر و شکر ہو گئے ہیں، مل گئے، بھائی چارہ ہو گیا ہے، تو اب یہودی اندر سے پھٹ گئے غصے سے، ہے نا، تو اب بھڑکایا کس کو؟ اوس والوں کو، خزرج والوں کو، پرانا واقعہ یاد دلایا، ارے تمہارے باپ کو مار دیا تھا نا، تمہارے دادا کو فلاں مار دیا تھا نا، تمہارے چچا کو قتل کر دیا تھا نا، اس طرح بھڑکایا یہودیوں نے، ہے نا، جس طرح کوئی والا بھڑکاتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو قریب تھا کہ یہ لوگ قتل کر دیتا، آپس میں ایک دوسرے کو بھڑ جاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے اور اختلاف ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر تم بات مان لوگے یہودیوں کی، اہل کتاب کے میں سے ایک جماعت کی، تو وہ تم کو لوٹا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر کے، یعنی تم کافر ہو جاؤ گے اس کی بات مان لو گے تو۔ اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو؟ استفہام برائے تعجب ہے، استفہام برائے توبیخ ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے کہ تم کو ہرگز نہیں کرنا ہے ایسا، ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ انتم تتلا علیکم، تم کیسے یہ کام کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہیں، وفیکم رسولہ، اے اوس اور خزرج والو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہے موجود، تو تم کیسے آپس میں الجھ جاؤ گے؟ کیسے یہودیوں کی بات میں آ جاؤ گے؟ اگر تم ان کی بات میں آ گئے تو تم کافر بن جاؤ گے، تم کو دین سے یہ پھیر دیں گے، لوٹا دیں گے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ يَتَمَسَّكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے تھامے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو وہ رہنمائی پا لیا صراط مستقیم کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے، بِأَن يُطَاعَ، بئی طور کہ اس کی اطاعت کی جائے، فَلَا يُعْصَىٰ، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، وَيُشْكَرُ، اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے، فَلَا يُكْفَرُ، کفر نہ کیا جائے، وَيُذْكَرُ، اور ذکر کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، فَلَا يُنْسَىٰ، فراموش نہ کیا جائے۔ یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور ڈرنے کے جو باب ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو فراموش نہ کرو، یہ کہلاتا ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر رہا ہے نا۔
فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، من یقوی علی ھذا، کون اس کی طاقت رکھتا ہے، کون طاقت رکھتا ہے اس کی کہ اللہ سے کما حقہ ڈر جائے. فنسخ بقولہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اپنے قول فاتقوا اللہ ما استطعتم سے، ہے نا، یعنی اللہ نے استطاعت کی قید لگا دی. پہلے کیا تھی؟ حق توقاتی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اور ہم کو تو پتہ نہیں ہے کہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، سمجھا، اللہ جانتا ہے کیا حق ہے. تو آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو گیا زندگی گزارنا، ہے نا. کتنوں ہم ڈر جائیں گے، پتہ نہیں اللہ کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، یہ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور یہ سخت حکم تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی کر دی، استطاعت کی قید لگا دیا. کیا کر دیا؟ جتنا تم ڈر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنی استطاعت کے مطابق ڈر کر کے زندگی گزارو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہارا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، موحدون، یعنی تم موحد ہو. تو مرنا انسان کے اختیار میں تو ہے نہیں، سمجھا. تو مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح زندگی گزارو کہ تمہارا خاتمہ اسباب کے تحت کس پر ہو جائے؟ ایمان پر ہو جائے، ہے نا. ایسا نہیں کہ کبھی اسلام لایا، کبھی ترک کر دیا، کبھی اسلام کو چھوڑ دیا، پھر تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پائے گا. تو تم کوشش کرو کہ تمہاری پوری زندگی اس حال میں گزرے کہ تم مسلمان بن کر کے زندگی گزارو. تو انشاءاللہ تمہارا خاتمہ بھی کیا ہوگا؟ ویسا ہی ہوگا. انسان زندگی جس طرح گزارتا ہے اسباب کے تحت اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے. وَاعْتَصِمُوا تَمَسَّكُوا بِحَبْلِ اللَّهِ أَيْدِينِهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْعَامَهُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ إِذْ كُنْتُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ جَمَعَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِالْإِسْلَامِ فَأَصْبَحْتُمْ فَصِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فِي الدِّينِ وَالْوِلَايَةِ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا طَرَفِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ لَيْسَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْوُقُوعِ فِيهَا إِلَّا أَن تَمُوتُوا كُفَّارًا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا بِالْإِيمَانِ كَذَلِكَ كَمَا بَيَّنَ لَكُم مَّا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو. رسی سے مراد اللہ کے دین کو اکٹھے ہو کر کے، اور تم منتشر نہ ہو، اسلام لانے کے بعد متفرق نہ ہو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یعنی اس کے انعام کو یاد کرو اپنے اوپر. اے اوس اور خزرج کی جماعت، جبکہ تم اسلام سے پہلے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے قلوب کے درمیان اسلام دے کر کے الفت ڈال دیا، محبت ڈال دیا، اور پھر تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، دین کے اعتبار سے اور محبت کے اعتبار سے. اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے. تمہارے درمیان اور جہنم میں گرنے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا مگر اسی کا کہ تم کافر ہو کر کے مر جاؤ. یعنی صرف اتنا فاصلہ بچا ہوا تھا کہ کفر پر تمہارا خاتمہ ہو جائے، تم جہنم میں چلے جاتے، اتنا ہی فاصلہ تھا، ہے نا. لیکن فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا بِالْإِيمَانِ، اللہ نے تم کو ایمان کی توفیق دے کر کے اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ كَمَا بُيِّنَ لَكُمْ، ایسے ہی جیسا کہ تمہارے سامنے بیان کیا گیا مذکورہ چیزیں، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ. بہرحال ان دونوں آیتوں کے اندر، دونوں تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو باہمی انشقاق، باہمی عداوت، باہمی دشمنی، باہمی رقابت، چپکلش وغیرہ کو ختم کرنے اور شیر و شکر ہو کر کے زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے. اس کا حکم دیا ہے کہ انسان کو بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنا چاہیے. جیسے کہ اوس اور خزرج تھے، ان دونوں کے درمیان سینکڑوں سال کی لڑائی رہی، لیکن پھر کیا ہوا؟ اسلام جب لے آئے تو یہ لوگ آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی بن گئے. یہودیوں نے بھڑکانا بھی چاہا، ہلکا غصہ بھی آیا، تیش بھی آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو سنبھال دیا، ہے نا. تو بہرحال انسان کو شیر و شکر ہو کر کے زندگی گزارنا چاہیے. اتحاد و اتفاق کے لیے کیا ہے یہ آیت؟ سب سے کیا ہے؟ تمام مقررین کے لیے یہ آیت کیا ہے؟ مشق ستم ہے. لوگوں نے اس آیت پر کیا کر دیا ہے کہ اپنے تو اندر نفاق پیدا کیا رہتا ہے، اندر انتشار پیدا کیا رہتا ہے، اور زور زور سے چلاتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور خود اللہ کے رسی کو تھامے ہوا نہیں ہے نا. تو منہ سے بولتا ہے کچھ، اس آیت کو پڑھتا ہے بہت زور زور سے، لیکن اندر عمل کیا ہوتا ہے کچھ. جو بھی اس آیت کو زور سے پڑھتا ہے اس کی زندگی اتنے ہی انتشار والی، سمجھا. اور جو اس آیت کو زیادہ زور سے نہیں پڑھتا ہوتا ہے بیچارہ ٹھیک ٹھاک زندگی گزارتا ہے نا. کلیم اور اس کا بھائی حبیب بیچارہ سب جو ہے، سمجھا، یہ بھائیوں کے درمیان آج تک کوئی اختلاف نہیں ہوا، آج تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اور کبھی اس نے اس آیت کو نہیں پڑھا. لیکن مولوی سب اس آیت کو خوب پڑھتا ہے اور اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ جھگڑا کرتا ہے نا. جب یہ آیت پڑھنے لگے مقرر زور زور سے، تو وہ تمام مقررین کا دل جو ہوگا نا اس آیت کے خلاف ہوگا. منہ سے کچھ ہے اور اندر کچھ ہے، وہ اور زیادہ فتنہ انگیزی کرنے والا ہوگا، اور زیادہ سرپسندی کرنے والا ہوگا.
देखो, हरगिज़ नेकी का सवाब तुम नहीं पा सकते यानी जन्नत, यहाँ तक कि तुम खर्चा करो अपने पसंदीदा माल को, और जो कुछ भी तुम खर्चा करोगे अल्लाह ताला उसको जानता है, तो वो उस पर तुमको बदला देगा। और अगली आयत नाजिल हुई जब यहूदियों ने कहा कि मोहम्मद आपका दावा है कि आप मिल्लत इब्राहीमी पर हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊँट का गोश्त और उसका दूध नहीं खाते थे, तो हर खाना हलाल था बनी इसराइल के लिए, मगर वही जिसको इसराइल ने याकूब ने अपने ऊपर हराम करार दे लिया था, और वो ऊँट है। जब उनको इरकुन नसा की बीमारी लाहिक हो गई थी, नसा फतहे के साथ और अलिफ के कसरे के साथ, अलिफ मकसूरा के साथ, तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर वो शिफायाब हो गए तो ऊँट का गोश्त नहीं खाएंगे, चुनांचे उन पर हराम करार दे दिया गया। तौरात के नुज़ूल से पहले का ये वाक़या है, और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद का वाक़या है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऊँट का गोश्त हराम नहीं था, जैसा कि इन यहूदियों ने दावा किया है। आप उनसे कहिए कि तुम तौरात ले आओ और उसकी तिलावत करो, ताकि तुम्हारे कौल की सच्चाई वाज़े हो जाए। अगर तुम सच्चे हो इस सिलसिले में तो वो हक्का बक्का रह गए, तौरात न ला सके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह पर झूठ गढ़ेगा उसके बाद, यानी हुज्जत के ज़ाहिर होने के बाद, बई तौर के हुर्मत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ से थी, न कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हद में, तो यही लोग जालिम हैं, यानी हक को छोड़कर बातिल की तरफ तजावुज़ करने वाले हैं। आप कहिए कि अल्लाह ने सच कर दिखाया इसमें, अल्लाह ने सच बयान किया इसमें, उसी तरह जिस तरह तमाम खबरों को वो सच बयान करता है। लिहाजा तुम मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करो जिस पर मैं हूँ। तमाम अदियान से दीन इस्लाम की तरफ माइल होकर के, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। और अगली आयत नाज़िल हुई जब यहूदियों ने कहा कि हमारा क़िबला तुम्हारे क़िबले से पहले है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बिलाशुबह पहला घर लोगों की इबादत के लिए रुए ज़मीन पर वो है जो मक्का में है, कि बा के साथ एक लुगत है मक्का में, तो मक्का जो लफ्ज़ है उसमें एक लुगत बा के साथ भी है। सुन्नियत बिज़ालिका, मक्का को बक्का नाम रखा गया इसलिए कि ये तबुक को आना का, तबुक को पढ़ना है ना, लिअन्नहा तबुक को आना कल जबाबेरा, इसलिए कि ये जब्बारों को, सरकशों को, जालिमों के गर्दनों को तोड़ देता है। ऐ तदुक्कुहा, यानी उनकी गर्दनों को तोड़ देता है। फरिश्तों ने इसकी तामीर की आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले, और उसके बाद मस्जिद अक्सा बनाई गई, और उनके दरमियान 40 साल का फासला था, जैसा कि सही है इनकी हदीस में है। और एक हदीस में है कि सबसे पहली चीज़ जो जाहिर हुई पानी की सतह पर, आसमान और ज़मीन की तख्लीक के वक्त वो सफ़ेद झाग थी, ज़मीन को उसके नीचे से फैलाया गया, इस हाल में कि ये मक्का बाबरकत है, ये हाल है अल्लज़ी से, बरकत वाली चीज़ है, बरकत वाली जगह है, और हिदायत का ज़रिया है दुनिया वालों के लिए, इसलिए कि दुनिया वालों का क़िबला है। इसमें वाज़ेह निशानियाँ हैं, उन निशानियों में से मकाम इब्राहीम है, यानी वो पत्थर है जिस पर खड़े हुए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर के वक्त, तो उनके कदम ने पत्थर में असर डाल दिया, और बाकी है वो निशान अब तक, गर्दिश ज़बाना के बावजूद और लोगों के बार बार हाथ फेरने के बावजूद। और उन निशानियों में से एक नेकियों का कई गुना बढ़ जाना है, और ये भी एक निशानी है कि परिंदा उसके ऊपर से उड़ता नहीं है, और जो कोई बैतुल्लाह में दाखिल हो जाएगा तो वो अमन वाला हो जाएगा, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा कत्ल के ज़रिए से, जुल्म के ज़रिए से, और उसके अलावा दिगर ज़राए से। और अल्लाह ही के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज है, यानी वाजिब है, हा के कसरे के साथ हिज्जुन, और उसके फतेह के साथ हज्जुन, दोनों लगत है। फी मस्दरी हज्जिन, हज्जुन मस्दर में और कसदा के माने में है, और बदल है अन्नास से मन इस्तता, यानी जो कोई बैतुल्लाह जाने की सकत रखता हो। इसकी तफसीर की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राहिला से, इसको हाकिम ने रिवायत किया है और दिगर लोगों ने रिवायत किया है। और जो कोई अल्लाह का इनकार करेगा या उस हज का इनकार करेगा जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया, तो सुनो, अल्लाह ताला बेनियाज़ है दुनिया वालों से, इंसानों से भी, जिन्नातों से भी, फरिश्तों से भी, उनकी इबादतों से भी। आप कहिए कि अहले किताब क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयत का, यानी कुरान का, और अल्लाह तबारक व तआला गवाह है उन बातों पर जो तुम बयान करते हो, तो तुमको बदला देगा। आप कहिए कि अहले किताब क्यों तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते से, यानी अल्लाह के दीन से, उन लोगों को जो ईमान लाए, नबी को झुटला करके और नबी की सिफात को छुपा करके तुम उसमें कजी तलाश करते हो। एवजर मस्दर है, मुवज्जतुन के माने में है, आई माइलतन अनिल हक के, माइलतिन अनिल हक के, यानी हक से कतराने के लिए, हक से दिगर बातिल की तरफ माइल होने के लिए तुम कजी तलाश करते हो, और तुम जानकार हो इस बात के कि दीन पसंदीदा, दीन क़य्यिम, दीन इस्लाम ही है, जैसा कि तुम्हारी किताब में भी है। और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है तुम्हारे अमाल से, कुफ्र से, तकज़ीब से, वो तुमको मोहलत देता है तुम्हारे वक्त मुकर्ररा तक, वो तुमको बदला देगा। और अगली आयत नाज़िल हुई जब बाज़ यहूदियों का गुज़र औस और खज़रज पर हुआ, तो उनकी बाहमी मोहब्बत ने उसको गज़बनाक कर दिया,
تو یہودیوں نے ان کے سامنے ذکر کیا ان کے درمیان ان فتنوں کا جو زمانے جاہلیت میں تھا، چنانچہ وہ لوگ باہم مختلف ہو گئے اور قریب تھا کہ وہ قتل و قتال میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی بات مان لو گے تو وہ تم کو لوٹا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر کے، اور کیسے تم کفر کرو گے؟ استفہام برائے تعجب ہے، برائے توبیخ ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے کہ تم کو ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے، حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہے، تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اور جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا، پکڑ لے گا، تو تحقیق کہ اسے سیدھا صراط مستقیم کی رہنمائی کر دی گئی۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، بئی طور کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اور اس کا ذکر کیا جائے، فراموش نہ کیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کون اس کی طاقت رکھے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول فاتقوا اللہ ما استطعتم سے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور تم مت مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یعنی موحد ہو، اور تم اللہ کے رسی کو یعنی دین کو مضبوطی سے تھام لو اکٹھے ہو کر کے، اور تم تفرقہ نہ ڈالو اسلام کے بعد، اور تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، انعامات کو اپنے اوپر۔ اے اوس اور خزرج کی جماعت، جبکہ تم اسلام سے پہلے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان جمع دیا، محبت پیدا کر دیا اسلام کی توفیق دے کر کے، اور تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی، دینی اعتبار سے اور پیار و محبت کے اعتبار سے، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تمہارے درمیان اور جہنم میں گرنے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا مگر اسی بات کا کہ تم کافر ہو کر کے مر جاؤ۔ اللہ نے تم کو بچا لیا جہنم کے گڑھے سے ایمان دے کر کے، ایسے ہی جیسا کہ تمہارے سامنے مذکورہ چیزیں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ۔